ڈیئر ڈائری پی کے چینل کو سننے والے معزز دوستو، آج میں آپ کو فتح بیت المقدس کی خوبصورت کہانی سنانے جا رہا ہوں جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس خوبصورت کہانی کو عمر بن خطاب نام کی ایک کتاب میں بڑی خوبصورتی سے یاسمین خاکوانی نے درج کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہی اسلامی فوج شام پر چڑھائی کے لیے فلسطین کی طرف پیش قدمی کر چکی تھی۔ بیت المقدس کے عیسائیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چابیاں لینے خود تشریف لائیں، لہٰذا خلیفہ دوم نے شام کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ ان کے لباس اور سفر کا سامان نہایت ہی معمولی تھا۔ آپ کے غلام کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں امیر المومنین ابن خطاب کے ساتھ تھا۔ ہم نے شام کا قصد کیا اور ہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ملک شام کی سرحد آ پہنچی تو کسی ضرورت سے امیر المومنین کو اپنی سواری روکنی پڑی اور وہ دور نکل گئے۔ اتنے میں ان کے اونٹ پر بیٹھ گیا۔ امیر المومنین واپس آئے تو بے تکلفی سے میرے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ اسی حالت میں ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم شام میں داخل ہو گئے۔ لوگ جوک در جوک آتے جا رہے تھے اور میں امیر المومنین کی جانب اشارہ کرتا جاتا تھا، کیونکہ میں خلیفہ کے اونٹ پر سوار تھا اور لوگوں کو خلیفہ کی پہچان میں دشواری ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ایک غیر مزین اونٹ کی پشت پر سوار تھے۔ ان کے دونوں پاؤں اونٹ کی پشت کے دونوں جانب لٹک رہے تھے، گویا ان کے پاؤں کو رکاب کر سہارا تک نہ ملا ہوا تھا، اور ان کے اوپر ایک معمولی سی اونی چادر تھی۔ جب اونٹ پر سوار ہوتے تو اس پر بیٹھ جاتے اور اونٹ سے اترتے تو وہی بچھا کر زمین پر بیٹھ جاتے۔ ان کے تن پر ایک قمیض تھی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ جابیہ نزدیک آ گیا، جو ایک جگہ کا نام ہے، تو فاروق اعظم نے اس بستی کے رئیس کو طلب کیا۔ وہ آیا تو سیدنا عمر نے اس سے فرمایا، میری قمیض دھلوا کر اس میں ٹانکے لگوا دو اور اس دوران مجھے کوئی قمیض آرائتاً دے دو۔ لہذا آپ کے لیے قیمتی قمیض لائی گئی تو آپ نے اپنی قمیض دھلنے اور سلنے کے لیے دے دی اور عارضی طور پر ان کا مقامی قیمتی لباس پہن لیا۔ جب ان کی وہی کھردری قمیض دھل کر واپس آئی تو قیمتی قمیض واپس کر کے اپنی سادہ قمیض پھر پہن لی اور ان پر سوار ہو گئے۔ رئیس نے یہ رنگ دیکھ کر کہا، آپ عرب کے حکمران ہیں، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ ایک اونٹ پر سوار ہو کر نکلیں، مگر آپ نے اپنے لباس یا سواری میں کسی قسم کی آرائش اور ظاہرداری کی اجازت نہ دی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے تو مسلمان افسران نے ان کا استقبال کیا اور ان کے سادہ اور پیوند لگے لباس کو دیکھ کر سوچا کہ عیسائی امراء بہت قیمتی پوشاک پہنتے ہیں، لہذا بہتر ہوگا کہ خلیفہ وقت قیمتی لباس پہن کر ان سے ملیں تاکہ عیسائی امراء سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حقیر نہ جانیں۔ لہذا وہ عمر کی خدمت میں قیمتی لباس لیے حاضر ہوئے۔ اس پر انہوں نے فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت اسلام کے ذریعے دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ پھر مسلمان افسران کے شاندار لباس دیکھ کر سیدنا عمر بے حد ناراض ہوئے، ریت اور کنکریوں کی مٹھی بھر کر ان کی جانب پھینکی اور ان کو اجمیوں جیسے شاندار حلیے اپنانے پر سرزنش کی۔ عیسائیوں سے معاہدے کی تکمیل کے بعد آپ نے بیت المقدس کی سیر کا ارادہ کیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو عیسائیوں نے سیدنا عمر کو اجازت دی کہ وہیں نماز پڑھ لیں، لیکن انہوں نے باہر جا کر نماز ادا کی تاکہ ایسی کوئی مثال قائم نہ ہو کہ بعد میں مسلمان فاتحین کسی کلیسا کو زبردستی مسجد بنا لیں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے سیدنا بلال سے درخواست کی کہ وہ اذان دیں، چونکہ انہوں نے رسول اللہ کی وفات کے بعد اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن جب انہوں نے خلیفہ کی درخواست پر دوبارہ اذان دی تو مسلمانوں کے دل غم سے بھر آئے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت سب رونے لگے، کیونکہ ان سب کو وہ دور یاد آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور سیدنا بلال اذان دیا کرتے تھے۔ سیدنا بلال کا سوز زبان دلوں کو تڑپا دیتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ان کی محبت سے سرشار تھے اور حب الہی کا جذبہ اذان میں چھلکتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جدائی اور سوز عشق سے ایسی اذان دی کہ مدتوں لوگوں کو یاد رہی۔ اسی لیے جب بعد کے ادوار میں اذان مسلمہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تڑپ اور سوز نہ رہا تو شاعر نے کیا خوب کہا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بعد میں اسی مقام پر چھوٹی سی مسجد تعمیر کی گئی جو مسجد عمر کے نام سے مشہور ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اگر بحیثیت جرنیل و حکمران سیدنا عمر اور سکندر اعظم کا مقابلہ کیا جائے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر میدان میں سکندر اعظم سے بہت بلند مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ سکندر اعظم کی باقاعدہ فوج تھی
اور وہ خود بھی ایک تربیت یافتہ جرنیل اور بادشاہ کا بیٹا تھا، اس کے باوجود اس نے دوران فتوحات خود اپنے کئی جرنیل مروا دیے اور بہت سے لوگ خود اس کو چھوڑ گئے۔ اس کی فوج نے اس سے بغاوت بھی کی، جبکہ سیدنا عمر ایک ایسے خلیفہ اور حکمران تھے جن کے کسی ساتھی نے انہیں نہ چھوڑا اور نہ ہی ان کے خلاف بغاوت کی، بلکہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جرنیل اپنے عہدے سے معزول ہونے کے بعد بھی آپ کی فوج میں شامل رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے سلطنت کا نظام بھی بہترین طریقے سے سنبھالا۔ اگر سکندر اعظم نے 10 برس میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تو سیدنا عمر نے اسی عرصے میں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اپنے مفتوح علاقے کو سکندر اعظم تو کوئی نظام نہ دے سکا، جبکہ سیدنا عمر نے دنیا کو بہترین نظام حکومت دیا جو آج بھی دنیا کے مختلف ممالک میں رائج ہے، اور عالم کفر اس بات کا برملا اقرار کر چکا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت مزید 10 سال رہ جاتی تو پوری دنیا پر ایک چپا بھی ایسی جگہ نہ بچتی جہاں پر نظام خدا اور نظام مصطفیٰ قائم نہ ہوتا۔ دنیا عالم کے اس عظیم جرنیل نے دنیا کو ایک ایسا مضبوط نظام حکومت دیا کہ آج کے جدید دور کے بادشاہ بھی اس نظام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔